سارے آواز میں اونچی آواز نال جنگ رہے گی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لا تظلمون ولا تظلمون ارشاد رب العزت ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہ کسی پر ظلم کرو، نہ ذرہ برابر کسی کے سامنے ظلم برداشت کرو۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ظلم کے سامنے کبھی سر نہ جھکائیں۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تم نے ایک آزاد امت کے طور پر جینا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم ایسی امت ہو جس کا کام یہ تھا کہ پوری انسانیت کی فلاح رستگاری، پوری انسانیت کی بقا، پوری انسانیت کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری تمہاری تھی، پوری انسانیت کو عدل و انصاف دلوانے کی ذمہ داری تمہاری تھی۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ ہم لوگ کیوں اتنے ظلم کا شکار ہوئے؟ آپ دیکھیے اقوام عالم پر وقت جب آتا ہے تو وہ ایسے بغیر علل و اسباب کے اچانک نہیں آتا، اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے اسباب ہوتے ہیں، اجتماعی عمل ہوتا ہے، ایک اجتماعی پروسیس ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اقوام ضعیف سے ضعیف تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہی بنی اسرائیل ایک زمانے میں فرعون کی بربریت کا شکار تھی، یذبحون ابناءہم، ان کے بیٹے ذبح کر دیے جاتے تھے۔ یہی بنی اسرائیل تھی جس کی خواتین کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، جنہیں غلام بنا لیا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی اجتماعی پوزیشن مضبوط کی اور پھر وہ ایک زندہ قوم کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سامنے کیا اور پھر نجات پائی، پھر دوبارہ ذلت آمیز سفر اس کا شروع ہوا، پھر دوبارہ اٹھی، پھر آخر میں 18ویں صدی میں ہولوکاسٹ ہوا، جرمنی میں اس کو مارا گیا، پھر اس نے مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹ کر اپنے آپ کو دوبارہ اوپر لایا، اور آج یہ قوم مغرب کے ایجنڈے کے سامنے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ آج آپ یہ نہ دیکھیں کہ فلسطین کے فلسطین میں آنے والے چند بیرون ملک یہودی ہیں، بلکہ یہ پورے کا پورا ایک مغربی ایجنڈا ہے۔ امت اسلامیہ کے اندر اسرائیل کو وجود میں لانا اس لیے تھا کہ امت کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکے۔ یہ امت تب تک سیدھا زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سیکھ سکتی جب تک اسے اپنی اصلی دشمن کی سمجھ نہیں آتی۔ جب تک خود بنی اسرائیل نے فرعون کو نہ پہچانا تب تک اس سے آزادی کا سوچا بھی نہیں۔ پھر ایک موسیٰ اٹھے، پھر انہوں نے ان کو نجات دی۔ آج یہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو اقوام عالم کے برتر اقوام میں سمجھتی ہے، حالانکہ یہی بنی اسرائیل ایک دن ایسا آیا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ کہاں جہاں کہیں بھی گئے ذلت نے ان کا رسوائی نے ان کا سامنا کیا، ان پر رسوائی فرض ہو گئی۔ لیکن اقوام ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتی۔ قرآن نے قانون دیا، کہا لا تنازعوا فتفشلوا، اگر آپس میں لڑو گے، اگر آپس میں جھگڑو گے تو تمہاری
ہوا نکل جائے گی، تم لوگ کہیں کے نہیں رہو گے۔ آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ یہی ہے، وہ سیکس میں بڑھ چکی ہے، وہ فرقوں میں بڑھ چکی ہے، وہ دھڑوں میں بڑھ چکی ہے، وہ مختلف طریقے سے اپنے مفادات حاصل کرنے میں کوشش کر رہی ہے۔ کوئی سعودیہ ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ جڑ گیا، کوئی رشیا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کوئی کسی دوسری قوم کا سہارا لیتا ہے، کوئی چائنا کا سہارا لیتا ہے، لیکن یہ امت جب تک اپنے قدموں پہ نہیں اٹھے گی، جب تک یہ اقوام زندہ بیدار نہیں ہوں گی، جب تک انہیں زندگی نہیں ملے گی، جب تک انہیں شعور نہیں ملے گا، یہ اس آیت پہ کبھی عمل نہیں کر سکتے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، یہ ظلم کا شکار بنتے رہیں گے۔ اور آج 33,000 6 مہینے گزر چکے، 33,000 شہید ہو چکے، 73% خواتین اور بچے شہید ہو چکے۔ مغرب کے بعض ایوانوں سے کبھی کبھار ایک صدائے احتجاج تو سننے کو ملتی ہے، لیکن ہمارے ایوانوں سے آپ کو یہ صدا بھی سننے کو نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم غلامی کا شکار ہو چکے ہیں، ہم مردہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں اٹھنے کے لیے ایک روح کی ضرورت ہے، ایک علم کی ضرورت ہے، ایک فہم کی ضرورت ہے کہ ہمیں اگر اقوام عالم میں زندہ ہونا ہے تو ہمیں جینے کے لیے ایک مضبوط سیاسی نظام چاہیے۔ ہم ایک سنگل یونٹ کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک طرف سے چین ہے جس کا کام صرف اور صرف چونٹیوں کی طرح فقط اپنا ملبہ اکٹھا کرنا اور دوسروں کو بیچنا ہے، اس کا تو انسانی حقوق سے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس کو جہاں کہیں اس کی تجارت کو خطرہ ہوگا وہ بولے گا، ورنہ وہ صرف بیانیوں کی مدد سے کام چلائے گا، اس سے آپ توقع نہ رکھیں۔ ایک مغرب ہے جو پورے کا پورا متحد ہو چکا ہے، پورے کا پورا زور لگا رہا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو برباد کرے۔ صرف بچ جاتی ہے یہ امت مرحومہ، اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج اپنے مشکلات کو حل کرے، اپنی فرقہ وارانہ مشکلات کو حل کرے، اپنی سیاسی مشکلات کو حل کرے، اپنی معاشی مشکلات کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھے۔ جب تک یہ قوم، یہ امت اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوگی، لوگ شعور میں نہیں آئیں گے۔ جب تک امریکہ اور اسرائیل کی چیزوں کا مکمل نہ ہو سکے، جتنا ہو سکے بائیکاٹ نہ ہوگا، جب تک ایک امن فوج کی پالیسی نہیں چلی جاتی۔ آج دیکھیں مسلمانوں نے پہلے امن فوجیں بھیجی جو مغربی ایجنڈے کے تحت کام کرتی تھی، کیوں ایک امن فوج آج اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں جا سکتی؟ کیوں صرف اور صرف دوائیاں بھیجی جاتی ہیں؟ کیوں صرف اور صرف برگر بھیجے جاتے ہیں؟ کیوں صرف اور صرف وہاں غذا کی مہم چلائی جاتی ہے؟ کیا فلسطینیوں کو صرف غذا کی ضرورت ہے؟ کیا فلسطینیوں کو صرف دوا کی ضرورت ہے؟ فلسطین کو ایک مدافع کی ضرورت ہے، ایک دفاع کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کی تاریخ نے ثابت کیا ہے، جب سے انہوں نے معاہدے شروع کیے، یہ 57% جو ان کی گود میں مغرب نے ڈالا، پھر 1967 میں جنگ جیت کر انہوں نے 80% کر لیا، اب یہ 95+ یہ فلسطین کی زمین پر قابض ہو چکے ہیں۔ اور یہ ہم سے کہتے ہیں کہ کیوں حملہ کیا؟ آپ کا کوئی گھر لوٹ لے کوئی حملہ نہیں کرے گا؟ آپ کے گھر میں اگر کوئی گھس آئے وہ حملہ نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے، یہ ان کا حق تھا، یہ انہوں نے حملہ کیا اپنے دفاع کے لیے کیا، ان کی زمینیں لوٹ لی گئیں، ان کے بچے مار دیے گئے، آئے دن ان پر تجاوز ہوتا رہا۔ ایک حملے کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ یہ ان کا حق ہے، اب وہ تمام کی تمام گندگی، تمام کا تمام ظلم، تمام کی تمام فحاشی، تمام کی تمام ذہنی پلیدگی، تمام کی تمام نجاستیں ان کا اظہار کر رہا ہے۔ عصمت دری کی داستانیں سننے کو مل رہی ہیں، بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہاسپٹل پہ حملے ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ نے جو وہاں پہ کیمپ لگائے ہیں ان پر حملہ ہوتا ہے، کوئی حقوق بشر نہیں ہو رہا، کسی حقوق بشر کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ ان حقوق بشر پہ جو کہ امریکہ کے مفاد میں ہوں پھونکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسا حقوق بشر درکار ہے جس کے اندر لا تظلمون ولا تظلمون کی پالیسی ہو، جس میں ظلم سہنا بھی برا ہو، ظلم کرنا بھی برا ہو۔ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے،
اسرائیل کا جو یار ہے قدس کی آزادی تک، قدس کی آزادی تک، امریکہ کی بربادی تک، امریکہ کی بربادی تک نعرہ حیدری۔ آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے یہاں تک ریلی نکالی، اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن راہ حل امت مسلمہ ہے، راہ حل ایک دو ملک نہیں ہے۔ ایران ریزسٹ کر رہا ہے، یمن ریزسٹ کر رہا ہے، یمن ایک مدافعتی پالیسی پر عمل پیرا ہے، وہ اپنے تئیں کوششیں کر رہا ہے، حزب اللہ لبنان میں کوششیں کر رہی ہے، لیکن راہ حل صرف امت مسلمہ ہے، صرف وحدت مسلمین ہے، صرف اتحاد بین الامہ ہے۔ جب تک یہ امت اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہو جاتی، جب تک یہ اپنے دشمن کو نہیں پہچان لیتی، جب تک اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ظلم کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے، کہاں سے اٹھ رہا ہے، کہاں سے اسلحہ آ رہا ہے، کہاں سے حمایت ہو رہی ہے، تب تک یہ مار کھاتی رہے گی۔ ہمارا واحد رائے حل یہی ہے کہ ہم اس امت کے لیے اپنے دشمن کو پہچانے، اپنے مخالف کو پہچانے۔ ہمارا مخالف ہمارا بغل والا فرقہ نہیں ہے، ہمارا مخالف ہماری بغل والی مسجد نہیں ہے، ہمارا مخالف ہمارے بغل والی امام بارگاہ نہیں ہے، ہمارا مخالف ہمارا کوئی دوسرا سکول آف تھاٹ نہیں ہے، ہمارا مخالف ظالم ہے اور اس کا ظلم ہے۔ امت کے اندر اس شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دن کی امید کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشہیر سے صدا، ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشہیر سے صدا، انسانیت گروہ کا یہ قانون ٹھیک ہے، یا احتجاج کرنے دے قتل حسین پر، یا مان اس قتل میں تو بھی شریک ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ کریم اللہ سربراہ آقا ظہور فرما، سب امام علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ میرا اللہ دنیا کے جتنے مظلومین انساناں دی مدد فرما۔ کریم اللہ البیت دوست امام زمانہ علیہ السلام دی زیر سرپرستی فلسطین دے مظلومین دی مدد فرما۔ عالم اسلام کو دائم متحد فرما، دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما، قبل اول کو آزاد فرما، فلسطین دے تمام مظلومین دی مدد فرما۔ میرا اللہ اسرائیل امریکہ کو نیست و نابود فرما، انہوں دے سہولت کارہ کو تباہ و برباد فرما، امت مسلمہ کو متحد فرما۔ میرا اللہ ایران، لبنان، میرا اللہ یمن، باقی تمام جتنے مومنین مسلمان مدد سے کریں انہوں نے حوصلہ افزائی فرما۔ میرا اللہ محمد و آل محمد دواز سے ساریاں کو مظلومین دی لبائے آواز سے لبائے کا کھندی توفیق عطا فرما، آپس اختیار محبت سلوک عطا فرما، قرآن و سنت اور اہل بیت بے فرمان تے عمل دی توفیق نصیب فرما۔ میرا اللہ مومنین دا چل کے آیا قبول فرما۔ محمد و آل محمد دواز تے اس دے صدقے امام زمانہ دی زیر سرپرستی اسرائیل اور امریکہ کو تباہ و برباد فرما، فلسطین کو آباد فرما۔ ربنا تقبل منا کریم اللہ محمد و آل محمد دوست امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی قید دوست اتنے مسلمان بے گناہ قیدین میں اللہ دی قید رہا فرما، سارے مریضاں کو صحت عطا فرما، سارے پریشانیاں دور فرما۔ سوائگم امام حسین علیہ السلام تو علاوہ باقی تمام دکھاں مصیبتاں تو امان تے معافی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ دعا امام زمانہ سارے مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بفضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرہ تکبیر، مل کے نعرہ تکبیر.